اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف الميعاد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی 7ویں اور 8ویں آیت کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت دعا ہمیں بتائی ہے اور اس دعا کا کانٹیکسٹ پہلے سمجھیں گے اور پھر اس میں سے کچھ فائدہ اٹھائیں گے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے آل عمران کے شروع میں قرآن کو سمجھنے کی اور وحی کو سمجھنے کی کچھ جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو بنیادی اس کی توقعات ہیں، اس کے بارے میں کچھ ذکر کیا ہے۔ ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یہاں اشارہ بات ہو رہا ہے کہ اس نے تمہیں اور مجھے اپنی ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہتا تھا اس نے اسی طرح ہماری تصویر کی ہمیں بنایا۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اب یہ بات، اس کا وحی سے کیا تعلق ہے؟ پہلے یہ انسان سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اور ہر چیز کو جاننے کے باوجود اس نے قرآن کو اس خاص طریقے سے نازل کیا ہے جس میں ہر چیز شامل نہیں کی، یعنی ساری تفاصیل نہیں ڈالیں اور کچھ تفاصیل جان بوجھ کر کھل کر بات نہیں کی۔ تو آگے کیا بات ہو رہی ہے؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، اسی نے آپ پر کتاب نازل کی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر اس میں آیات ہیں جو محکمات ہیں۔ محکمات کے معنی کچھ مختلف مفاہیم ہوتے ہیں، لیکن بیسک معنی آج سمجھ لیں کہ اس میں آیات ایسی ہیں جن کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، اس کے معنی اور اس کی تفسیر بہت محکم ہے، پختہ ہے اور اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اساس ہیں، اس کو کتاب کی ماں کہا جاتا ہے۔ ماں عربی میں اساس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کی بنیاد وہ ہیں۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور آیات ہیں جو اتنی واضح نہیں ہیں، یعنی متشابہات سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ کنفیوژن ہو سکتی ہے یا اس میں بات پوری طرح سے واضح نہیں ہوئی۔ اس کی آسان مثال آپ سمجھ لیں، الف لام میم ہو گئی، یا 7 آسمان ہو گئے، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا تو مٹی تو اور چیز ہے، انسان اور اس میں روح کیسے ڈالی، اس طرح کی کچھ چیزیں جس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں گے تو پھر آپ کو کلیئر آنسر نہیں ملے گا فوری طور پر۔ پھر غیبیات کی باتیں ہیں، ان میں ہم کس طرح جان سکتے ہیں کہ اس کی تفاصیل کیا ہیں؟ ہمارے لیے امکان ہی نہیں ہے جاننے کا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، یہ لفظ بہت اہم ہے کیونکہ یہ لفظ دعا میں آئے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اور ایسے لوگوں کی بات جن کے دلوں میں زیغ ہے، زیغ ٹیڑھ کو کہتے ہیں، ڈیویشن کو کہتے ہیں۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ جو چیزیں کلیئر نہیں ہیں قرآن میں اور جو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ نے کھل کر نہیں بتائیں، انہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، کوئی نیا فتنہ نکالنے کے لیے، اپنے لیے دین میں فتنہ، یہ بات واضح کیوں نہیں گئی، یہ کھل کر مجھ سے یہ بات مجھے کیوں نہیں سمجھائی گئی، یہ کیسا کلام ہے۔ وابتغاء تأویلہ، یا پھر تو ایک تو فتنہ یہ کہ میں دین ہی چھوڑ دوں، یہ کیسا قرآن ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں ایسی بات کہی گئی ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسری طرف وابتغاء تأویلہ، یا پھر وہ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اس کی میں نے کوئی نئی انٹرپریٹیشن نکالی ہے، میں نے کوئی باقی کسی تاریخ میں انسان نے کسی نے اس کو نہیں سمجھا، مجھے سمجھ میں آئی ہے یہ بات اور اس کے اصل معنی یہ ہیں، تو اس کو کلیم کرنے کے لیے، اپنے لیے کریڈٹ لینے کے لیے کہ میں نے بڑی یونیک بات بتائی ہے قرآن کے بارے میں نے بڑا نیا تیر مارا ہے، اس کے چکر میں انسان پڑ جائے۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ نے واضح کہہ دیا کہ اس کی تعویل، یعنی اس کے پیچھے جو اصل معنی ہیں وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، اور جو واقعی علم میں رسوخ رکھتے ہیں، یعنی علم میں ان کی گہرائی ہے اور میچورٹی ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اس سب پر ایمان ہے اور وہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور اس بات کو یاد رکھنے کی کوشش کوئی نہیں کرے گا سوائے وہ لوگ جو بالکل خالص دماغ اور دل کے ہوں گے، اولو الالباب۔ یہاں پر قرآن کو سمجھنے کے بارے میں کچھ باتیں جو کہی گئی ہیں وہ میں آپ کو اس کی کچھ چیزیں سمجھ لیں، کیونکہ اس کے بعد یہ دعا پھر اس کا صحیح معنی اور اس کی صحیح خوبصورتی سامنے آئے گی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے الفاظ بھی کہے ہیں جیسے الف لام میم، حامیم، طاسین میم، کاف ہا یا عین صاد۔
اب وہ حروف ہیں اور کسی کو نہیں معلوم حروف کو کہنے کا مقصد کیا تھا، اس کی حکمت کیا تھی اور اس کی اصل مفاہیم کیا ہے. اس میں کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے اس کے معنی نکالنے کی، لیکن کنکلوسیولی کسی کے پاس اس کا معنی نہیں ہے. اسی طرح اور باتیں کہی گئی ہیں جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں کچھ چیزیں کہی گئی ہیں جس کو آپ ایکسپلسٹلی یعنی ورڈ فار ورڈ اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کہی کیوں. جیسے ایک اور مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں، سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ کچھ ینگ لڑکے تھے جو اپنی قوم سے فرار ہو کے غار میں جا کر چھپے. اچھا وہ کتنے تھے؟ یا 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے یا اور کوئی نمبر؟ اللہ تعالیٰ بتا سکتے تھے ہمیں، لیکن انہوں نے نہیں بتایا، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں بتایا کہ کتنے تھے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب کچھ چیزیں ہم سے جان بوجھ کر چھپا کر رکھی ہیں تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب چیزیں جاننے کے باوجود وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ تمہیں جس طرح بنایا جا رہا تھا تمہارے ماں کے پیٹ میں، یہ پہلے بات کی تھی نا، اور اس کے بعد کھل کر بات نہیں ہوتا ہے. کہ کوئی کھل کر بات اس لیے نہیں کرتا کہ شاید اس کو پوری بات کا علم نہ ہو، معاذ اللہ یہ اللہ کے لیے ممکن نہیں، یا پھر اس نے جان بوجھ کر کھل کر بات نہیں کی. بات کرنے کے وہ قادر ہے، اس سے زیادہ قادر کوئی نہیں ہے کھل کر بات کرنے کے لیے، لیکن اس نے جان بوجھ کر کھل کر بات نہیں کی کچھ مقامات پر. اور یہ انسان کے لیے ایک امتحان بھی بن جاتا ہے. جیسے میں اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں قرآن کبھی کبھار آپ کا امتحان لے رہا ہوتا ہے، صرف علمی اعتبار سے نہیں، آپ کے ایٹیٹیوڈ اور پرسنالٹی کا بھی امتحان لیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے شروع میں الف لام میم کہہ دیا تو جس کے دماغ میں ٹیڑھ ہے وہ کہے میں اس کی کوئی ایک نئی تھیوری نکالوں گا جس سے پھر لوگ بڑے امپریس ہوں گے کہ مجھے پتہ چل گیا الف لام میم کے کیا معنی ہے، کہ مجھ سے پہلے کسی کو یہ سیکرٹ جو ہے، یہ راز جو ہے نہیں کھلا تھا کسی پر، مجھ پر اس کا کشف ہوا ہے. دوسری طرف کوئی اور ہوگا وہ کہے گا یہ کیا ہے، کیسی کتاب ہے الف لام میم، یہ تو لیٹرز ہیں، یہ تو حروف ہیں، اس کا کیا معنی ہو سکتا ہے. اس کتاب میں کو بس عجیب طریقے سے شروع ہو رہی ہے. سورۃ البقرہ اور آل عمران اور صورتیں عجیب اس کا معاملہ اور اس کی جو تکرار ہے اور یہ چیزیں ہیں جس میں کچھ کھل کر بات نہیں ہوئی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پرانے زمانے کے کوئی اسلوب ہیں، اس میں کوئی امپریسو بات نہیں ہے. یہ فتنہ ہے یا پھر ابتغاء تأویلی ہی ہے. لیکن اگر آپ کا دل مان چکا ہے اور آپ کا دماغ مان چکا ہے کہ یہ قرآن واقعی وہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر آپ الف لام میم پڑھتے ہو تو آپ کو پہلا ایک اورینٹیشن ہوتی ہے. جب کوئی کالج اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پہلی دن کلاس میں جاتا ہے نا، تو کورس مٹیریل شروع کرنے سے پہلے اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اس ٹیچر اس کو بتاتا ہے کہ تمہیں یہ اتنے سیشنز اٹینڈ کرنے ہیں، یہ ریکوائرمنٹس ہوں گی، یہ تمہارے پری ریکوزٹس ہیں. تو ایک طرح کے ایکیڈیمک پری ریکوزٹس ہوتے ہیں کہ آپ یہ پڑھائی کرنے سے پہلے آپ کو یہ کتابیں پہلے مکمل کر لینی چاہیے. اسی طرح کچھ سائیکولوجیکل پری ریکوزٹس ہوتے ہیں، نفسیاتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے سے ہونی چاہیے. ان میں سے ایک چیز کیا ہے کہ انسان میں تواضع ہو، ہیوملٹی ہو. الف لام میم پڑھ کے میرے پہلے دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ تو صرف حروف ہیں، بچے کو حرف آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شروع میں حروف ڈال کر اپنی اوقات دکھا دی کہ تم جتنا بھی انسان اپنے آپ کو آگے سمجھ لو، ایڈوانس سمجھ لو، تم اس کے معنی نہیں بتا سکتے. تو پہلی چیز جو تمہیں ماننی پڑے گی کہ تم کچھ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اگر یہ رویہ لے کر اس کتاب میں داخل ہوگے تو پھر تمہارے اس کتاب سے فائدہ اٹھانا آسان ہو جائے گا. ورنہ کیا ہوگا، اللہ کوئی مثال دے گا اور تم کہو گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے کیا مقصد ہے، اس کا کیا فائدہ، اس کی کوئی تک نہیں بنتی. تو یہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ واقعی ایمان لا چکے ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایمان لائیں کیسے. ایسا ایمان الراسخون فی العلم یقولون، یہ نہیں کہا جن کا ایمان پکا ہے، انہوں نے کہا جن کا علم پکا ہے. تو علم پکے ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ یقین مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پاسبلٹی ہے ہی نہیں. تو اس کی طرف اشارہ، اس سے ایک موضوع کی طرف، ایک مضمون کی طرف اشارہ ہو رہا ہے جس مضمون کا نام ہے اعجاز القرآن. یعنی قرآن ایسی کتاب ہے جس نے خود دعویٰ کیا ہے کہ یہ انسان کی ہو ہی نہیں سکتی، انسان کا بنایا ہوا کلام یہ ہے ہی نہیں. تو اس کا کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے اس کی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہو. یہ سوال جب میں کالج یونیورسٹی میں تھا تو میرے دماغ میں بھی آیا کہ کرسچن لوگ بائبل پڑھتے ہیں، ہندوؤں کی اپنی کتابیں ہیں اور مذہبوں کی اپنی کتابیں، ہماری یہ کتاب ہے، وہ بھی اس کو خدا کا مانتے ہیں، ہم بھی اپنی کتاب کو خدا کا مانتے ہیں. تو فرق کیا ہوا؟ بس ہم اس لیے مانتے ہیں کہ میرے ماں باپ مسلمان تھے، انہوں نے مجھے مسلمان ریز کیا تو میں مسلمان ہوں، اس کے ماں باپ ہندو ہیں، انہوں نے اس کو ہندو ریز کیا تو وہ ہندو ہے. فرق کیا پڑا؟ ہم سارے بس اپنے آباء و اجداد کا مذہب ہی فالو کر رہے ہیں نا، یا میجورٹی ہمارے ارد گرد ساری مسلمان ہیں اس لیے ہم مسلمان ہیں. انٹلیکچولی تو ہم مسلمان نہیں ہیں. ایک بہت بڑے عالم اور مفکر ہیں عراق
کے ڈاکٹر فاضل صالح السامرائی، انہوں نے یہی بات اپنی ایک کتاب میں کہی، النبوۃ المحمدیہ من الشک الی الیقین، بڑی عظیم کتاب ہے ان کی۔ شروع میں انہوں نے کہا، کیونکہ اپنے جوانی کے زمانے میں وہ کمیونسٹ ایرا میں رہتے تھے عراق میں، تو ان کو لیکن اس وقت اذان تو ہوتی تھی اور قرآن پڑھا جاتا تھا اور یہ ساری چیزیں تھیں، تو وہ انٹلیکچوئل قسم کے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اسلام جو ہے اگر میں اس کو مان لیتا ہوں تو جو عیش اور جو مزے میں کالج کے دنوں میں کر سکتا ہوں وہ سارے میرے اوپر حرام ہو گئے، اور جو آزادی میں اپنی زندگی جس آزادی سے میں گزار سکتا ہوں وہ آزادی میری ختم ہو گئی کیونکہ میں نے اسلام کو مان لیا، تو میں اپنی زندگی میں یہ مشکلیں ڈالوں کیوں؟ کیا حق بنتا ہے اس مذہب کا کہ وہ اپنے آپ کو میرے اوپر مسلط کرے، امپوز کرے؟ کیوں کروں، کیوں مانوں میں نہیں مانتا۔ تو وہ عربی کا ان کو شغف تھا اور عربیت سے ان کو بڑی محبت تھی، تو انہوں نے عربی میں بیچلرز کی، ماسٹرز کی، پی ایچ ڈی بھی کی عربی میں، یہاں تک کہ پی ایچ ڈی پروگرام میں پڑھاتے تھے، یونیورسٹی آف بغداد میں پڑھاتے تھے وہ۔ تو جب وہ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے وہ سارے سال پڑھاتے وقت وہ ایتھیسٹ تھے، خدا پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، کسی الہ کو نہیں مانتے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو سمجھا ہوا تھا کہ قرآن پڑھنا جو ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، قرآن میرے لائق ہی نہیں ہے قرآن۔ تو وہ پی ایچ ڈی میں عربی کی پرانے زمانے کی العصر الجاہلیہ، العصر الاسلامی کی شاعری پڑھا رہے ہیں، ادب پڑھا رہے ہیں، لیکن قرآن نہیں پڑھنا، نہ پڑھانا ہے۔ اندازہ کریں، ان کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے ان کو چیلنج کیا، انہوں نے کہا اگر آپ کو قرآن واقعی نہیں پڑھنا تو آپ ایسا کریں، آپ قرآن کی تنقید پر، اس کی ادبی تنقید کر دیں، آپ عربی کے ماہر ہیں، آپ اس کی قرآن کا مطالعہ کر کے آپ اس کی ادبی تنقید کریں، اور اس کے پورے جو آپ کے جو اس کے اندر جو آپ کو خلل نظر آتے ہیں نا، جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں، قرآن کی خامیاں نظر آتی ہیں، وہ آپ اس کو تحریر کر دیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر قرآن کو ادبی اعتبار سے، وہ یعنی دینی مذہب دینی نقطہ نظر سے آ کے انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، انہوں نے پڑھا قرآن کو کہ میں اس میں سے کیڑے نکالوں گا، میں اس میں سے غلطیاں نکالوں گا عربی قواعد کی بنیاد پر۔ اور وہ اپنا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پہلی کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے النبوۃ المحمدیہ من الشک الی الیقین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، میرا سفر شک سے یقین کی طرف۔ اور اس میں انہوں نے اپنا سفر پورا ریکارڈ کیا کہ میں کہاں ایک ایسا انسان جو اس کتاب کو مانتا ہی نہیں تھا کہ یہ انسان کی گھڑی ہوئی کتاب ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، وہاں سے میں کیسے اس مرحلے تک پہنچا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ انسان کا کلام ہو۔ اور اس کے بعد انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، بلاغت الکلیمہ، تعبیر القرآنی، بہت عظیم کتابیں لکھیں۔ ان کا باقاعدہ شو بھی تھا شارجہ ٹیلی ویژن پر، ان کا شو ہوا کرتا تھا جس میں وہ قرآن کے بارے میں سوالوں کے جواب دیتے تھے۔ ان کی کتابیں میں نے پڑھنی شروع کی کچھ عرصے بعد، لیکن اس سے پہلے بھی جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی تو مجھے خیال ہوا کہ یہی سوال میرے بھی تھے ایک زمانے میں، کہ میں کیوں مانوں، میں نیو یارک میں رہ رہا ہوں، میں کالج میں تھا، میری آزادی تھی، میرے پیرنٹس میرے ساتھ نہیں تھے، میں جو کرنا چاہوں کروں، مجھ سے کون پوچھے گا، میری اپنی جاب ہے، میرے اپنے فائنینسز ہیں، اچھی بھلی فری لائف ہے، تو میں کیوں اپنے آپ کو اس پنجرے میں ڈالوں کہ میں یہ حلال حرام نماز کا اہتمام کرنا، فلانی کمپنی نہ رکھنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا، کیوں اپنے آپ کو اتنی مصیبتوں میں ڈالوں، کیا ضرورت ہے؟ مجھے کنونس کرنا پڑے گا، میں صرف اس لیے نہیں مان سکتا کہ میرے ماں باپ مسلمان ہیں، میرے دماغ میں یہ باتیں تھیں، میں کھل کے نہیں کہتا تھا، دماغ میں یہ باتیں تھیں، اور پھر ایک وقت مرحلہ تھا میری زندگی میں نہیں مانتا تھا کہ اسلام ہے کوئی چیز یا یہ واقعی خدا کی کتاب ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی۔ لیکن پھر میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا، اور خاص کر عربی کا میں طالب علم بنا، اور عربی کے طالب علم بننے کے بعد میں نے اعجاز القرآن کی طرف میرا ذہن گیا کہ اس میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے یہ قرآن کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ جب یہ چیز میرے سامنے انٹلیکچولی آنی شروع ہوئی تو اس کے بعد شک کی گنجائش ہی نہیں رہی، کچھ ہو نہ ہو، میں نہیں کہتا کہ میں اچھا مسلمان ہوں، لیکن میں اتنا کہہ دوں، میں نے فلسفی کورسز کیے، سائیکالوجی پڑھی، انٹلیکچوئل سے ملا، ایتھیسٹ سے ملا، وہ سارے مرحلوں سے میں گزرا، لیکن ایک چیز نہیں ہٹ سکی اپنی جگہ سے، قرآن خدا کا کلام ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میری فیملی مسلمان ہے، یا اس لیے نہیں کہتا کہ میں پاکستان سے ہوں، میں اس لیے نہیں کہتا کہ میرے ارد گرد مسلمان ہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک سفر سے اس سفر سے گزارا جہاں ذہنی طور پر مجھے ماننا پڑا، مجھے اپنی عقل کو سرنڈر کرنا پڑا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ خدا کا کلام نہ ہو۔ تو جب اس حد تک انسان پہنچ جائے نا، تو پھر جو اور لوگوں کو تنقید نظر آتی ہے نا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہے، یہ فلانی مثال کا کیا مقصد ہے،
بتا کیوں نہیں سکتے تھے کہ کتنے تھے اصحاب الکہف، 3 تھے یا 5 تھے یا 7 تھے؟ یہ سارے سوال غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ایک انٹلیکچوئل بیس بن گئی ہے، اور اس بیس کے بعد آپ ہل نہیں سکتے۔ تو یہاں پر جب ایک دفعہ بیس بن جائے نا، تو وہ لوگ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم تو سب اس پر ایمان لائیں، سب ہمارے رب کی طرف سے، اب دل دماغ پاک ہو چکا ہے۔ لیکن اگر آپ انٹلیکچولی آ بھی گئے، اب اگلا مرحلہ آتا ہے، اب اگر آپ اس مرحلے تک پہنچ بھی گئے کہ یہ ہے ہی خدا کا کلام، اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاک ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے دماغ تو صحیح ہو گیا ہے، دماغ میں تو یہ بات آ گئی کہ یہ خدا کا کلام ہے، ایمان پکا ہو گیا، ٹھیک ہے، انٹلیکچولی عقلی ایمان پکا ہو گیا، لیکن دل کا ایمان کوئی اور چیز ہوتی ہے، دل کا ایمان ایک اور مضمون ہے، اور دل خراب ہو سکتا ہے۔ آپ ذہنی طور پر آپ مسلمان ہو جائیں، میچور ہو جائیں، لیکن دلی طور پر پھر بھی اس کے اندر ٹیڑھ آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ یعنی کہ عقل اگر صاف بھی ہو جائے، عقلی طور پہ انسان مان بھی جائے، تو وہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، وہ ایک ڈیمنشن ہے، ایک سکے کی ایک سائیڈ ہے۔ دوسری سائیڈ کیا ہے کہ دل کا صاف ہونا، اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کی کمپنی کی وجہ سے، آپ کی پرسنل سچویشن کی وجہ سے، آپ کے کرائسس، لائف میں کرائسس کی وجہ سے، آپ کی اپنی شہوتوں کی وجہ سے، اپنی ہرس کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، اور چیزیں ہو سکتی ہیں، انسان کی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے آپ کے دل میں جو ہے وہ تاریکیاں آتی رہتی ہیں، نور کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ علم بھی ہوگا، آپ پورا قرآن یاد کر لیں، آپ عربی کے ماہر بن جائیں، آپ عالم بن جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا دل محفوظ ہے۔ تو یہاں پہ اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ علم کے بڑھنے سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا دل صاف ہے۔ علم تو اپنی جگہ اور چیز ہے، دل اپنی جگہ اور چیز ہے، اور جیسے جیسے میں علم میں بڑھتا چلا جاؤں، مجھے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس علم کے بڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے کہ میرا دل صاف رہے۔ یعنی علم کا دل سے تعلق جوڑے رکھنا ہے، وہ آٹومیٹک نہیں ہے، اس میں ایک مشقت کرنی پڑتی ہے، اور یہ دعا اس کے لیے ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں ایک تحفہ دیجئے اپنے خاص خزانوں میں سے، اپنی ایک رحمت کا، یہ ایک خاص تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس رحمت کے بارے میں بھی کئی اشارات ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ کیا رحمت ہے کہ اپنے کلام کی حکمت میرے دل پر کھول دیں، اس کا اثر صرف میری سوچ پر نہ ہو، میری سمجھ پر نہ ہو، میری عقل پر نہ ہو، میری شخصیت پر بھی ہو جائے، یہ اللہ کی خاص رحمت ہوگی، میرے دل پر بھی ہو جائے، میرا دل نرم ہو جائے، جو اللہ تعالیٰ جس چیز کی وہ مجھے نصیحت کر رہا ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے اور مجھے کرنے کا دل چاہے، یہ اس کی طرف سے ایک خاص رحمت ہوگی۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً انک انت الوہاب، آپ ہی تو ہیں، آپ اکیلے ہی تو ہیں جو بار بار تحفے دیتے رہتے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، ہمارے رب آپ ہی تو ہیں جو لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں وہ ایک دن جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں جاتا۔ تو یہاں پر یہ جو دو دعائیں ہم نے کی ہیں، اس کا اصل تعلق کس چیز سے ہے؟ جب ہم قرآن پڑھنا شروع کریں گے، جب اپنے علم کو پکا کرنا شروع کریں گے، تو اس میں پھر کرپشن کا امکان بھی ہے۔ اس کرپشن کے امکان سے بچنے کے لیے ہم بار بار اپنے رب سے مانگیں گے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور ہمیں پھر یاد رہے گا کہ ہم علم میں جتنا بھی آگے چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، ایک دن سارے لوگ اکٹھے جمع ہوں گے اور کوئی سٹیٹس نہیں بچے گا، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، سب برابر کھڑے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی تیاری کی توفیق دے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا دے، اور اگر ٹیڑھے ہو بھی گئے ہیں تو انہیں دوبارہ سیدھا کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔